السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر۔ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں، بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مل گئی ہے اور رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ساتھ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات کی، انہوں نے حکومت سے استعفے اور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شیخ رشید نے سیاسی پیش گوئیاں دوبارہ سے شروع کر دی ہیں۔ ان تمام ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے عبدالمجید ساجد صاحب ہیں۔ ساجد صاحب، بانی پی ٹی آئی کو رہائی کا حکم دے دیا اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بھی منظور کر دی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رہائی مل جائے گی ان کو؟ نہیں، رہائی تو نہیں مل رہی، لیکن انہیں ریلیف ضرور ملنا شروع ہو گیا ہے، اور ریلیف بھی اس طرح سے اچانک ہی مل رہا ہے جس طرح اچانک ان کے ایک ہفتے میں کیسز کے فیصلے آئے تھے الیکشن سے فوری پہلے، جی اسی طرح اچانک ہی ان کو مختلف کیسز میں، ایک تو یہ کیس ہے، اب ایک تو خان صاحب کی کامیابی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کہہ لیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اور فیصلہ تفصیلی تو ابھی آنا ہے، یہ زبانی فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وجوہات ساری اس میں جو کچھ ہیں پھر وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن خان صاحب کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، ہاں جی، وہ دبئی میں آج کل ان کی پراپرٹی لیکس میں نام بھی نہیں آیا، ان کی بھی کامیابی ہے کہ جو بینیفیشری ہیں اس میں، ان کی بھی کامیابی ہے کہ انہیں بھی کہہ لیں ایک ریلیف مل گیا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ القادر ٹرسٹ کیس اصل میں اس کا وہ بھی نام ہے اور 190 ملین پاؤنڈ بھی ہے۔ اس کو آپ کس طرح لیں گے کہ ان کی وجہ سے عمران خان کو ریلیف ملا ہے یا عمران خان کی وجہ سے ان کو ریلیف ملا ہے؟ ہاں، یہ دونوں کو ہی ریلیف مل رہا ہے اس میں، اور وجہ بہرحال وہ بہت بڑی وجہ ہے، میں صرف اس کیس کی بات کر رہا ہوں، باقی کیسز ابھی ہیں وہ اس میں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رہا نہیں ہوں گے۔ دو کیس ابھی بڑے میجر موجود ہیں، سائفر کیس بھی اور جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، یہ دو بڑے کیس ہیں، ان کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ لیکن میں اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو دبئی میں بیٹھے پراپرٹی ٹائکون جو ہے نا، ان کا بھی کہہ لیں ان کی بھی کامیابی ہے، اور میں کوئی ظاہر ہے اس میں کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ بااثر آدمی ہیں، اثر و رسوخ کی بات تو اب سارے آج بول رہے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر سب نے پریس کانفرنسز کی ہیں، بات کی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں سے وہ نالاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی انصاف کے تمام پہلو مد نظر نہیں رکھے گئے۔ یہ اب آہستہ آہستہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں، اس میں شبلی فراز ہیں، زرتاج گل ہیں، ان کے سمیت 20 ملزمان کو بھی آج ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ہاں جی، 9 میں مقدمات میں وہ مل گئی، چونکہ 500 لوگ ہیں اس میں گرفتار جن پر الزام ہے، تو جو سیاسی کچھ لوگ ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا بہرحال یہ ریلیف کا ایک سلسلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ثبوت عام کیا گیا ہے ابھی تک۔ آ جائے گا، ثبوت تو ہے، لیکن اس میں اب اگر تو یہ ثبوت کے چکر میں پڑیں گے تو پھر تو عمران خان بھی باہر آ جائیں گے، پھر تو نہ سائفر کا کوئی کیس ان پہ بنتا ہے، نہ عدت کیس میں کوئی ثبوت مل رہا ہے، اور بس وہ ظاہر ہے ابھی کیسز ہی ہیں، تو کچھ چیزیں آبویس ہی ہیں، لیکن اب کورٹ کے فیصلوں پہ کیا بات کی جا سکتی ہے، کتنی کی جا سکتی ہے، اب توہین عدالت کی نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف ریلیف والا جو سلسلہ ہے نا، یہ تو طے ہے کہ اچانک ہی ایک دم ہوتا ہے پاکستان میں نا، یہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اچانک لگتا ہے کہ بس یہ کل آئے کہ آئے، اچانک لگتا ہے کہ نہیں اب یہ سالوں باہر نہیں آ سکتے، یہ ایسا ایک دم کہہ لیں کبھی پلٹا ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی پلٹا جو ہے نا وہ کھا کے دوسری طرف وزنی ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ لانگ مارچ کیس میں جو وہ 25 مئی 2022 کا تھا، اس میں 2 کیس تھے خان صاحب پہ، اس میں بھی وہ بری ہو گئے، وہ بھی یہی ہے، آج ہی کی خبریں ہیں ساری، یعنی دوسری طرف یہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی ان کے کو 20 رہنماؤں کا کہہ لیں کیا ہوتی ضمانت ہوگی ان کی بھی،
یا وہ بری ہو گئے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ہی ریلیف ملتا ہے, ایک دم ہی پکڑ لیا جاتا ہے, تو اسی طرح شیخ رشید بھی کافی پیشن گوئیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں 30 جون کے بعد سیاست کا رنگ ہی تبدیل ہو جانا ہے. کس نئی تبدیلی کی بات کریں, مثبت ہوگی یا منفی؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو حکومت کی گاڑی ہے نا وہ دھواں دینے لگ گئی ہے, اور اب یہ نئی نظام چلے گا تو 30 مئی کے بعد کوئی بلاسٹ ہونا ہے, کوئی دھماکہ ہونا ہے سیاست میں. تو ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا تنگ آ گئے ہیں کیس بھگت کے, پیشیاں بھگت کے, ہاں جی اب سزا دے دیں, یا تو فارغ کریں یا پھر سزا ہی دے دیں. تنگ آ کے نہیں بندہ کہتا کہ بس یہ لیں, جو کرنا ہے کر لیں. تو یہ بھی انہوں نے ساتھ کیا. ساتھ وہ حکومت کے حوالے سے بھی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وہ پیش گوئی ان کی پہلے کون سی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا ایک اپنا مزاج ہے. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ کیسز کا جو ابھی رخ اختیار کر گیا نا, کیسز کی کہہ لیں, اب جو بھی اس میں ضمانتیں ہو رہی ہیں یا برات مل رہی ہے, اس سے پی ٹی آئی کے حلقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جناب خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے چاہے منظر عام پہ آنے کی اجازت تو مل گئی تھی, چاہے اس میں پھر بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں, تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں کل بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی, اتنی آسانی سے یہ ہوگا نہیں, اتنی آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی 2 دن میں. ہاں جی, کہ ان کو لے آئیں اور ایسا ہو. تو وہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے پچھلی ڈیٹ کا, تو 3 دن کے لیے تو ویسے ہی ان پہ ملاقاتوں پہ, ٹوٹل اڈیالہ جیل کی تمام ملاقاتوں پہ پابندی ہے. اچھا. اور وہ 16 کی رات تک پابندی ہے. بہرحال 17 کو کوئی اگلی بات سامنے آئے گی. تو اس سے تو اب ظاہر ہوتا ہے کہ کئی چیزیں تو کہہ لیں پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں یا عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں پرویز الہی کافی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نااہل حکمران کتنی دیر تک عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیل میں رکھ سکیں گے. وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں شیر ہو گئے ہیں. ان کا سب نے جو بھی قربانی دی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہم ان کے نظر میں تو یہ ہے کہ ہم حکمرانی, عوام کی حکمرانی کے لیے, ووٹ کی حکمرانی کے لیے. اس طرح کی صورتحال کریٹ کر کے مشکل ہو جائے گا عمران خان کو جیل میں رکھنا؟ پریشر تو بنا ہوا ہے, پریشر تو ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ دوسری طرف جو ہے نا لوگ کوئی اس کسی بھی صورتحال سے پریشان ہوں. ان کی جہاں بھی وہ منظر عام پہ آئے ہیں وہ بڑے ریلیکس ہیں, ان کے چہرے پہ سمائل ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی تو نہیں کوئی شیخ رشید کی طرح پریڈکٹ کر سکتا کہ آنے والے حالات کس طرف جا رہے ہیں, لیکن کچھ لگ رہا ہے. ایک تو نظر آ رہا ہے کہ اب عدلیہ کے فیصلوں سے, مطلب آپ بھی پر امید ہے؟ میں پر امید کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو نہیں ہوں. اچھا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو حالات بن رہے ہیں نا, خاص طور پہ اب یہ عدلیہ کے حوالے سے, اور عدلیہ کے خط لکھنے, اس کے بعد ان میں کچھ ایگزیجریشن کرنے کے بھی, جیسے جسٹس بابر ستار نے ایک چیز کو لے کے کیا, تو ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ پھر آپ جج کاہے کے ہیں, اگر آپ نے پریشر لے لیا ہے تو پھر آپ یہ کرسی چھوڑ دیں. اس پہ جس طرح کی چیزیں آ رہی, اور بھی عدلیہ کے حوالے سے تھوڑا سا جو لوگ نکل کے اب بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز کی ہیں, تو وہ جو ایک ماحول بن رہا ہے, یا میں اگر اس کو ایجنڈا سیٹ کہوں, ایجنڈا سیٹنگ جو ہو رہی ہے, تو میں بڑا محتاط ہوں پریڈکشن کرنے میں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پھر حالات کہیں اور جا رہے ہیں, اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. کس طرف جا رہے ہیں؟ بس وہ پھر جو یہاں مضبوط حلقہ ہے, پھر وہ جو طبقہ ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں, پھر وہ کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. یہ کوئی آج کل کی نہیں بات کر رہا, وہ 2 مہینے 4-6 مہینے میں بھی نہیں کہہ رہا, لیکن ماحول اس طرف جا رہا ہے. وہ سال بعد چلا جائے, 2 سال بعد جائے, 1.5 سال بعد چلا جائے, یہ نہیں اس کا کوئی بھی کسی کے پاس نہ کوئی اس کا کہہ لیں کوئی ولی ہے, لیکن حالات جا رہے ہیں. اور حالات دیکھیں اب گیم کیا بنی کہ پہلے خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بحث کا حصہ بنتی تھی اور وہ تنقید کا حصہ بن رہی تھی, اس پہ تنقید کی جا رہی تھی.
اب ساری کی ساری چیزیں اس وقت آج کے دن تک عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے فیصلوں کے، ان کے ججز کے رویوں پہ اور ان کے بعض جو ان کے خطوط اور ان کے مندرجات اور ان کے موقف جو آ رہے ہیں سامنے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ دوہری شہریت بھی ہے ایسے لوگوں کی، اور باہر پراپرٹیز بھی ہیں، آپ جس حوالے سے بات کریں وہ فیصل واڈا اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس کی بات کریں، یقیناً آپ یہ بتائیں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کی ہے، کیا اس کی وجہ بنی ہے کہ ججز کے خلاف ہی آپ بات کر رہے ہیں، ججز کے دباؤ پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سائڈ پہ آپ اس چیز کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ پریشر دیا جاتا ہے ان کو، ہاں، اور پریشر دے بھی رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، اور دونوں اصحاب آئے ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں، انہوں نے دونوں نے ہی پریس کانفرنس کی ہے، میں اسی طرف ہی اشارہ دے رہا تھا، دونوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہی کرتے رہیں گے کہ آپ بھی ایک ادارے پہ تنقید کرتے ہیں اور ایک ادارے کو زیر عتاب لانا چاہ رہے ہیں اور ان کو بدنام کر رہے ہیں، تو پھر آپ پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ تو اور فیصل واڈا نے تو یہ کہا کہ پھر ہم فٹ بال بنا دیں گے آپ کی پگڑیوں کا، پگڑی جو اگر اچھالیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی انہوں نے کہ اگر آپ ادارے پہ کی پگڑی اچھالیں گے تو ہم آپ کی پگڑی کا فٹ بال بنا دیں گے، اس حد تک انہوں نے سخت الفاظ بولے ہیں۔ پتہ نہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، نوٹس لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا، لیکن یہ ہے کہ حالات کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ پریشان کن ہیں، شدید حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والا وقت میں ہونا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم پہلے تھوڑے سے پر امید ہوئے تھے کہ کوئی معیشت سنبھل رہی ہے، آئی ایم ایف کا وفد موجود ہے، آئی ایم ایف مشن کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی آنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو جائے گا، ایک طرف یہ ٹائمنگ ہے، اور دوسری طرف ہمارا دیکھیں سعودی عربیہ کا وفد آیا یہاں پہ، اور اس سے پہلے ایران کے جو ہیں صدر وہ آئے، تو چین کے ساتھ ہماری ایک اچھی ظاہر وہ تو چل رہی ہے، اور فردر بھی ایس آئی ایف سی کے تحت کچھ اقدام اور ایکشنز لیے گئے، اور وہ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہاں پر لوگوں کو قائل کر رہے ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ یہ جو ہے نا پراپرٹی لیکس بھی آ جانا، جس طرف فیصل واڈا بھی کہہ رہے تھے کہ ٹائمنگ بڑی ایسی بنائی گئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد کا نام نہ آنا، یہ سارا پلان، خیر وہ تو کچھ لوگ اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے پاناما لیکس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسے وقت میں آیا تھا کہ ایک مخصوص جو ہے نا پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، یا ان کے نواز شریف جو تھے وہ اس کا کہہ لیں اس کا شکار بھی ہو گئے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک ٹائم ایسا ضرور ہے، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فیصلے آتے ہیں، ساتھ ساتھ خط سامنے آتے ہیں، یہ سارا ملغوبہ سا پنڈورا باکس جو ہے یہ قابو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں نا یہ پریشان کن ہے، تشویشناک ہیں، اور میں خود بھی کل پرسوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی میں اضافہ ہی ہوگا ابھی تک کی۔ فیصل واڈا تو ویسے ہی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اداروں کے خلاف کوئی ثبوت ہے کہ اداروں نے مداخلت کی ہے تو وہ ثبوت پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن خود تو وہ آزاد امیدوار رہے ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اچھا، یہ ان کو کھل کے مان لینا چاہیے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ آزاد حیثیت میں آئے ہیں، جیتے ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، ایم کیو ایم نے، سب نے جو ہے نا وہ ووٹ دیا ہے، تو اس لیے وہ سینیٹر منتخب ہوئے، تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ مان لیں تو یہ ان کا اعلیٰ ظرفی ہوگی، مگر وہ چونکہ اب آزاد حیثیت میں ہیں تو پھر ان کی سوچ آزاد ہے، جب وہ چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ آپ اداروں کے حق میں یہ بات کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا، انہوں نے خط بھی لکھا ہے ایک نا اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے خط بھی لکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن ہو گئے ہیں، جواب نہیں مجھے ملا، تو وہ کیس لڑ رہے ہیں پوری طرح، وہ آزاد جہاں کے آزاد ہیں وہ ان کا پورا کیس لڑ رہے ہیں، وہ چلیں، وہ ایک ادارے کے لیے کام کیا بھی جانا چاہیے، ہمارا ادارہ ہی ہے، ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ ہے،
ایک حد سے زیادہ اس کو ہم نہیں خراب کر سکتے یا اس پہ اتنی تنقید کہ وہ ہمارے ادارے کمزور ہوں اور اس سے افراتفری پیدا ہو، انارکی پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، تو یہ نہیں قبول ہے. یہ تو بطور پاکستانی بھی ہم نے انہوں نے ایک جماعت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک جماعت ہے جو انتشاری ٹولے کو لے کر چل رہی ہے. کون سی جماعت ہے وہ؟ اچھا، وہ کنسورشیم کا ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ جی کوئی کنسورشیم ہے ایسا، وہ کہیں اپوزیشن کی بھی جماعتیں ہو سکتی ہیں. اچھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی حلقہ ہو سکتا ہے، جس طرح چونکہ کھل کے تو نہیں بات کی، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرف وہ اشارہ کریں. لیکن وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک عدلیہ کے کچھ ججز بھی اس طرح کے ہیں کہ یہ سارے مل کے ایک کنسورشیم بنتا ہے اور جس کو آپ ایک جماعت کہہ لیں، اور وہ ظاہر پی ٹی آئی کے جو قریب ہیں یا ان کے نظریے کے قریب ہیں، وہ جس جگہ بھی بیٹھے ہیں تو وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک حلقہ بن گیا ہوا ہے جی، اور یہ سارے کا سارا لگ کے تو اسٹیبلشمنٹ میں ایک میرا اس میں نا ساری اندرونی سیاست اور ہمارے اندرونی بگاڑ سے ہٹ کے نیوٹرل ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. ایک اچھا میسج آیا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لحاظ سے معافی کی ایک شرط رکھ دی تھی. اس کو پی ٹی آئی کے لوگ اگر بھانپ جاتے اور وہ ان کو سمجھ آتی اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کمیونیکیشن لیول تھا اور اس میں بگاڑ نہ پیدا کرتے، تو اس کو سمجھ کے پی ٹی آئی ایک سمجھ کر سکتی تھی کہ یہ ایک موقع ہے، اس وقت ہم اس کو غنیمت جانیں. اور کچھ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان تو گرفتار تھے تو ان کا کیا 9 مئی سے تعلق، تو ایک گنجائش نکلتی ہے نا. اسی طرح کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے رہنما 9 مئی کے لیے گرفتار ہوئے یا ان پہ کیسز ہیں اور وہ ڈائریکٹ ملوث نہیں ہیں، ان کا کوئی ایکٹ آ سکتا ہے ایسا، کوئی انہوں نے کوئی ٹویٹ ایسا کر دیا اس وقت چونکہ ایک ماحول بنا تھا، اور وہ ڈائریکٹ کسی آپ کہہ لیں توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں ہے، انہوں نے جا کے کوئی کسی کو اکسایا نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک موقع تھا، چونکہ پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ اس کی عدالتی تحقیقات کروا لیں ایک عدالتی کمیشن بنا کے. تو پھر اگر یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس وہاں سے بھی آ رہی ہے تو یہ موقع غنیمت تھا، اور اس کو موقع سمجھ کے تو ایک بات چیت کی جا سکتی تھی. بات چیت کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان بہرحال ایک اس وقت بڑی طاقت ہیں، ان کے ساتھ عوام کا جب سب جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو پھر ابھی تک بنایا کیوں نہیں گیا؟ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو میں نے یہی تو کہا نا کہ یہ اب دیکھیں جو اس میں ملوث ہیں یا ان پر الزام ہے اور اس کے لیے وہ گرفتار بھی ہیں، ان پہ مقدمات بھی ہیں، تو یہ تو ان کا کام تھا کہ اس پریس کانفرنس کا یہ جواب دینا کہ ہم اپنے کسی باپ سے معافی نہیں مانگتے. اور رؤوف حسن آ کے سیدھی انہوں نے کہا یہ سیاسی پریس کانفرنس کر دی ہے. آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک لینا ہے مجھے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سر بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے کس طرح راستہ نکل سکتا ہے. پی ٹی آئی کے لیے راستہ نکل رہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریباً 1 سال بعد 9 مئی سے کی برسی سے 1-2 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہے اس کو انہوں نے غنیمت نہیں جانا. اور وہ اس لیے نہیں جانا کہ وہ اس وقت ایک زوم میں خوش فہمی میں کہہ لیں یا حقیقت فہمی میں کہ ان کے ساتھ ایک موب ہے، ایک پورا ان کا ووٹ بینک ہے، اور وہ عوام نے 8 فروری کو بتا بھی دیا. وہ اپنے اس پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کی خاطر وہ جو ہے نا اس نے اس موقع کو اویل نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے جو سخت موقف اختیار کیا. یقیناً وہ اسی وجہ سے محتاط ہیں کہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ جو ہے نا وہ گر جائے گا اگر وہ یہ بات کریں گے. لیکن اس کے اندر سے میں کہہ رہا ہوں کوئی صاحب دانش اور عقل و خرد رکھنے والے جو ادھر لوگ بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ وہ اس معاملے کے بعد نکلتے متحرک ہوتے اور دونوں لوگوں کا بیچ بچاؤ ایک جس میں دونوں سائیڈز بچتی. تو یہ موقع تھا جس کو پی ٹی آئی نے گما دیا ہے.
بہت گولڈن چانس پی ٹی آئی نے گنوایا ہے چونکہ زیر اتاب پی ٹی آئی ہے اور وہ ابی تو اس زوم میں ہیں کہ وہ اس سے ان کا پریشر چونکہ اتنا زیادہ ہے اور وہ کنسورشیم بھی جس کا ذکر فیصل واڈا کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے ہر طاقتور حلقے سے، تو وہ اس خوش فہمی کہہ سکتے ہیں یا ان کا بہرحال ووٹ بینک کے حوالے سے تو حقیقتاً وہ طاقتور ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل تو نکل سکتا ہے۔ فیصل واڈا کو تو ہر چیز میں سازش ہی نظر آتی ہے۔ دبئی لیگز کل آیا، اس میں ان کو سازش نظر آ رہی تھی۔ کیسی سازش ہے؟ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں صحیح ہے، نہیں وہ ٹائم ایک ٹھیک نہیں ہے اس کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری کیا بات کر رہے ہیں، وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میری یہ پراپرٹی جو ہے وہ خود کو ڈکلیئر ہے، قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ چونکہ آزاد حیثیت کے بنے ہوئے سینیٹر ہیں نا، تو وہ آزاد ہیں، وہ جب ان کو ضرورت ہوگی وہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کر دیں گے، اور جب ان کو ضرورت نہیں ہوگی تو وہ پھر آزاد حیثیت میں اپنی بات کر دیں گے۔ ان کو بھائی آپ کو یہ ماورہ ہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی لیکس ہے نا، ان کو اس میں جو 12 ارب ڈالرز، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی 12 ارب ڈالرز پاکستان میں پڑے ہوتے تو ہم جو 1 ارب ڈالر کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں، اور ہم جس طرح خیر ہماری باقی بد انتظامی بھی کہ ہم جو ہے نا 1 ارب ڈالر سے زائد جو ہے وہ گندم کی اضافی خرید پہ جو ہے نا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی بچے، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ پاکستان کے ذخائر کتنے بن جاتے ہیں؟ 20-25 ارب ڈالرز تو یہی بن جاتے ہیں، اور ابھی بھی ان کو یہی چاہیے کہ یہ جو پراپرٹیز لیکس میں جو لوگ آ گئے ہیں نا سامنے، ان کو یہ کہیں کہ یہ موقع ہے، جیسے پی ٹی آئی کا موقع غنیمت تھا نا، اس لیے یہ بھی موقع کو غنیمت سمجھ کے ان ساروں کو کہیں کہ آ جائیں، بیچ کے یہ سارے جو ڈالرز ہیں۔ آپ تو فاروق ستار والی بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اچھی ڈیمانڈ ہے، کہ اپنی پراپرٹیز ان کی بیچ دینی چاہیے، یعنی کہ آپ ان کے اس بیان کی تائید کریں۔ ہاں، نہیں وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، بڑے پرو پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو ہم بھی پاکستانی ہیں۔ 12 ارب ڈالرز جن کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ ایسی کون سی ان کو یہاں پر آفت آ گئی ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے پراپرٹیز لی ہیں، اور وہ سارے کے سارے یہ سیاستدان بھی ہیں اور اس میں کچھ جج بھی ہیں، نہیں انڈیویجولز ہیں سب کی۔ جی انڈیویجولز ہیں، ظاہر ہے، اور وہ چاہے قانونی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر قانونی ہیں، سب کی سب اکثر نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، لیکن فیصل واڈا نہیں کر رہے۔ شیر افضل مروت، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا، بھئی وہ یہ بات کر سکتے ہیں، وہ آزاد حیثیت کے لوگ ہیں، آزاد ہیں۔ باقی شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ میری یہ ایک اپارٹمنٹ ہے تو وہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ محسن نقوی نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی ڈکلیئر ہے، 2017 سے ڈکلیئر ہے، ان کی اہلیہ کے نام ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی، بلاول بھٹو کے نام ہے، آصفہ کے نام ہے، اور بختاور کے نام ہے، باجوہ کے بیٹے نے بھی ساری ڈکلیئر کر دی، وہ سب کہتے ہیں ڈکلیئر ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئر کرنا کوئی آپ خالی پاکستان جیسے ملک کے لیے، یہ پھر بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ فاروق ستار والی بات ٹھیک ہے کہ ان کو یہ کہیں ملک کے حالات ایسے ہیں، معاشی حالات، ان حالات کے تناظر میں آپ وہ بیچیں اور وہ ذخائر جو ہے نا پاکستان لے کے۔ شرم کن بات ہے یہ، کن کے لیے؟ جو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان یہاں پر قرضے میں ڈوبا ہے اور آپ وہاں پر جا کے پراپرٹیز لے رہے ہیں۔ بس یہی وہ پاکستان کے مسائل اور ہیں کیا کہ ایک طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی طبقہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، یہ جو ڈیفرنس ہے، اور یہی والا جو پاکستان کا نظام ہے، یہی تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی یہاں پر حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک موقع ہے، اس کو غنیمت جان کے ان لوگوں کو وہ فاروق ستار والی بات کہ ان کو کہیں کہ وہ بیچیں اپنے تمام جو ذخائر ہیں وہ آپ پاکستان میں لے آئیں، تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ بالکل، تو یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، تو یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیان، ایک خبر بلکہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی مزید جو شرائط تھیں کہ بجلی مہنگی کی جائے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ بجلی دوبارہ سے مہنگی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس کی وضاحت آ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کے لیے یہ نہیں ہے، یہ اس پہ ہم نے ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ مئی جون میں ہم نے جو ہے نا کیا پہلے بڑھائی ہیں قیمتیں، تو یہ ایک خبر ضرور آئی تھی، لیکن اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ ہم نہیں بڑھا رہے۔ صحیح۔
ابھی فی الحال کی بات ہے، لیکن اب وہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنے والی بات ہے. وہ نیپرا میں اوور بلنگ کے کیس میں یا لائن لاسز کے چکر میں جو اضافی لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو وہ اس شکل میں کر دیں گے. اگر ادھر ان کو یہ سمجھا دیں گے کہ ہم یوں کر کے بڑھا رہے ہیں، تو اس لیے ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی 2-3 مہینے بجلی نہ بڑھائیں. فاروق ستار نے تو پراپرٹی سیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ استعفے دیں اور دوبارہ سے الیکشن اور گھر جائیں. جی دوبارہ الیکشن کروائیں اور ہمیں حکومت دیں، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اچھا، تو اب فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں؟ فضل الرحمان کا دیکھیں نا، بات ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلقے میں یا میرے مد مقابل جو تھے وہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی ہیں اور دوسرے گورنر کے پی ہیں. جی تو ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ اب واضح طور پہ کہہ دیا. اب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری بات چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے. اور بلکہ ایک جو ابھی 19 مئی کو ایک حلقے کا جو الیکشن ہونا ہے، فواد چودھری وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ٹویٹ کیا کہ وہاں پر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام وہ کٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو گویا ان کا تو ہو گیا ایک طرح سے الائنس بھی، اور وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. وہ اب الیکشن اثر نو کے مطالبے کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ استعفے دیں، اسمبلیاں ختم کریں اور نئے الیکشن کروائیں. یہ ایک موقف ہے جس میں وہ اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بھی دونوں ایک ہی پیج پر، وہ بھی ایک ہی پیج پہ اس وقت تو ایک ہی پیج. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے تو واضح کر دیا نا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن کے ساتھ. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے؟ ہاں، یہ آپ پتہ نہیں تنقید کر رہے ہیں یا تعریف کر رہی ہیں؟ میں سوال کر رہی ہوں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے کہہ تو دیا لیکن مانتا کوئی نہیں ہے اس بات کو. ٹھیک ہے نا، کوئی ماننے پہ آ جائے تو پھر ہے. اور اب ٹائم ہے، پریشر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ بیٹھ جائیں، اب یہ بیٹھ جائیں، یہ حل ہے، یہ ٹائم ہے. ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں اس سلسلے میں، بس انائے آڑے آ رہی ہیں یا ایک کہہ لیں ان کو کوئی بٹھانے والا نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع کرتے ہوتے تھے کہ وہ مائے باپ ہیں نا ہمارے، اچھا، اور ہم سے سینئر ہیں اور وہ طاقتور ہیں. تو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہہ لیں انٹروین کرتے تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بہرحال مصالحت کا کردار ادا کرتے تھے. جو بھی آپ کہہ لیں، جی دونوں ہی کام ہوتے رہے ہیں، دونوں ہی کام انٹروین بھی کر لیتے تھے اور اسی طرح سے مارشاء اللہ بھی لگتے رہے. انہی موقعوں سے جس نے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ابھی کے آرمی چیف کا اس طرح کا ذہن نہیں ہے، ورنہ حالات تو بڑے سازگار ہیں کہ آپ مارشاء اللہ لگ جائے. حالات اس سے اچھے اور کوئی نہیں ہوں گے اگر لگنا ہے تو. لیکن بہرحال ہم تو اس کی قطعاً نہ سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ایک جمہوری ملک میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی کوئی اب یا تو کوئی انٹرنیشنل کوئی کہہ لیں مصالحت کار ہمیں بٹھائے گا، اچھا، یا پتہ نہیں پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان سب کو بٹھا سکے. اس وقت حل یہی ہے کہ ایک بڑا جرگہ ہو، گرینڈ ڈائیلاگ ہوں، اور سارے جو اس کے پلیئرز ہیں اور پارٹنرز ہیں وہ بیٹھیں. لیکن بٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. بٹھانے کے لیے کوئی بندہ جو قابل قبول ہو سارے طبقات کو، ساری پارٹیوں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، تو یہ رستہ نکل سکتا ہے. یہ ٹائم ہے. یہی بات ہم بریک سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ اس میں اب ہمیں اس میں رکاوٹ صرف پی ٹی آئی ہے، رکاوٹ صرف پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی کا میں بانی پی ٹی آئی ہے، بانی پی ٹی آئی ہی پوری پی ٹی آئی وہ ایک ہی نام ہے اور ایک ہی فرد کا نام ہے پوری پارٹی. وہ رکاوٹ ہیں اور ان کی بھی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا جو سٹانس لے کے چلیں، جو بیانیاں لے کے چلیں، وہ اپنے اس میں پھر ان کا بیانیہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے وہ بڑے محتاط ہیں اور بڑے محتاط طریقے سے وہ کر بھی رہے ہیں. یہ بھی میں بتا رہا ہوں، ہو بھی رہی ہے بات، لیکن وہ اتنے محتاط طریقے سے ہو رہی ہے کہ ان کا بیانیہ نہ متاثر ہو. یہ ہے اصل اس وقت ان کی سائنس اور ان کا طریقہ کار کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی بچا لیں، بیانیہ بھی بچا لیں، اور جو ہے نا مذاکرات بھی آگے بڑھ جائیں. یہ کام ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی یہ کرنا چاہ رہے ہیں.
اچھا مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی پی کو اگر مسئلہ ہوا تو حکومت کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. وہ پی پی کو کبھی اگر آگے جا کے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ٹھیک ہے بات کہ پی پی اگر کندھا دیا ہوا نا, اب ظاہر الائنس ہے, ایک مخلوط حکومت ہے, تو پی ٹی آئی جیسے کوئی کسی جگہ پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ وہاں سے نکلتی ہے تو ظاہر اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا نا, پھر تو ختم ہو جائے گی ساری بات. تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پی پی کو کل کو مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ابھی وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے. اگر دیکھیں یہ لڑائی بڑھتی ہے تو ایک ریڈ لائن یا ایک آپ کہہ لیں ایک لائن تو ڈرا ہوئی ہے کہ اس لائن پہ ادھر ایک طبقہ ہے, دوسری طرف یہ حکومتی اتحاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے, تو پھر تو وہ دیکھیں پھر تو وہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر تو وہ نہیں ہٹتے, وہ حکومت کا حصہ بھی بنیں گے اس کو کندھا دینے کے لیے. تاکہ اب خالی نون لیگ کا تو پاکستان نہیں نا, اب یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار کوئی نواز شریف تو نہیں ہے. یہ بھی تو ان حالات میں یہ بھی جو بات ہے ہوتی, اور وہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اکیلے پاکستان جو ہے نا نون لیگ کا تو نہیں ہے, نواز شریف کا تو نہیں ہے, سب کا ہی ہے نا, ساری پارٹیاں اس کی بینیفیشری بھی ہیں یا ان کی سیاست پاکستان میں سب کی. تو پھر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا پھر ہاں نواز شریف کے حوالے سے جیسے آہستہ آہستہ فضا بن رہی ہے, پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ کون شخصیت ہو, شاید پی ٹی آئی اس پہ راضی ہو جائے کہ جیسے فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف سے بات ہو سکتی ہے, یا وہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں یا ان کے پاس اختیار ہے پارٹی کا بھی, تو ان سے بات کرنی چاہیے. تو وہ ایک شخصیت ہیں, شاید مجھے تو نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی ان پہ راضی ہوں یا ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں یا کوئی تیار کروا لے. تو وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اس میں کردار ادا کر سکیں. فضل الرحمان ان کی بات سنتے ہیں, فضل الرحمان ان کے اچھے دوست کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ان کی ماننے کی بات کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرتا, تو یہ بھی چانس ہو سکتا ہے فیوچر میں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بات چیت کر لیں. تو بنانا چاہیے. میں تو پوری اتنی دیر کی ساری جو بات ہوئی ہے اور حالات جو تقاضا کر رہے ہیں تو اس میں ہونے کر لینا چاہیے. یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. کی حکومت جو ہے اس کے اوپر ہم اب بات کرتے ہیں. پہلے لفظی گولہ باری ہم نے دیکھی گورنر اور وزیر اعلیٰ کی, اب آج عملی طور پر اس کا آغاز ہو گیا ہے. گورنر کے پی کے کی اپنی رہائش گاہ کے پی ہاؤس آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ان کو. اب کہیں کوئی گولہ باری شروع ہی نہ ہوگی ہو وہاں پہ, نہیں لفظی ہو رہی تھی, لفظی ہو رہی تھی نا. آپ یہ عمل کیے کہ ان کو رہائش گاہ پر آنے کی ہی پابندی لگا دی گئی ہے, کیا وجہ؟ وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی کابینہ سے علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی کابینہ سے ان کی جو انیکسی ہے نا کے پی ہاؤس میں گورنر کی انیکسی, وہ ختم کرنے کی منظوری لے لی ہے. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہاں آپ نے قدم نہیں رکھنا, اب اپنی کو علیحدہ بنائیں. یا وہ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو سندھ ہاؤس چلے جایا کریں. آپ کے یہاں انہوں نے تو یہ بھی کہا آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے اسلام آباد میں, پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں کنڈی صاحب کے پاس, تو وہاں ٹھہرا کریں, یہ آپ کو یہاں ٹھہرنے کی بات. گورنر صاحب نے علی امین گنڈا پور کو کھانے کی دعوت دی تھی, وہ گئے نہیں. میں اس موقع پہ میں نا کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں, فیصل کریم کنڈی نے جتنا پولیٹیکل رویہ اختیار کیا, شاندار رویہ اختیار کیا ہے, میں ان کو واقعی نا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اس بات کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ رویہ ہے جو مسئلے کا حل ہے. جی یہی ہمیں نیچے سے اوپر اور باقی پارٹیوں کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں مارجن دے کے کہ یہ ایک غلطی ہے عمران خان کی, یا عمران خان کی اس وقت مجبوری ہیں علی امین گنڈا پور ٹائپ چوائسز, انتخاب ان کا, یہ سمجھ کے کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے, ان کے بیانیے کی جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں اس کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, یا وہ مجبور ہیں. دونوں چیزیں ہیں, مطلب ہم بالکل نیوٹرلی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہے تو بھی آپ یہ برداشت کر کے ان کو ہمیشہ, جیسے فیصل کریم کنڈی نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور انہوں نے آتے یہ کہا کہ میں کبھی بھی گورنر راج نہیں لگاؤں گا. سب سے پہلا ان کا جو ایک کہہ لیں یہ بیان تھا نا, یہ بہت شاندار تھا. اس کے بعد ادھر سے پھر حملہ ہوا, انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کو تیار ہوں, آپ میرے پاس آ جائیں, میری دعوت پہ آ جائیں, مجھے بلا لیں. مطلب یہ اتنا شاندار پولیٹیکل رویہ ہے کہ اس رویے کی ضرورت اوپر بھی ہے. ہاں جی, اس رویے کا فائدہ ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی میں
جوش خطابت کا مظاہرہ کیا ہے اور جو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ یہ ایک طرف قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہیں اور زبردستی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. سیاستدانوں کے ساتھ دیکھیں بات کوئی غلط نہیں ہے, طریقہ کار غلط ہے, انداز بیاں غلط ہے اور اس کو پیش کرنے کا انداز غلط ہے. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا کہ خان صاحب چاہتے یہی ہیں, لیکن وہ اپنے بیانیے کو کس طرح جو ہے نا بچائیں اس سوچ و بچار میں, اس لیے انہوں نے خط لکھا. دیکھیں نا اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان سے ہی بات کرنی ہے, وہ ان کی زبان بول رہے ہیں نا. یہ شاید کشمکش کا شکار ہے, جیسے پی ٹی آئی نے پہلے اپنے پارلیمانی لیڈر زین قریشی کا نام دے دیا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے شروع ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے صاحب صاحب, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ واقعی ایشو ہے, وہاں پہ کوئی فیصلہ سازی میں پرابلم آ رہا ہے, اسی وجہ سے وہ بیچارے مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں شیر افضل ماربت, اور اب تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اب تو ان کو مظلوم سمجھتا ہوں. آپ ہر پروگرام میں تعریف کرتے ہیں ان کی. نہیں وہ ایسے لوگ, ہم تھوڑا سا چھوٹا موٹا, ہم نے چونکہ کوئی زمانہ طالب علمی سے لے کے ہم نے کچھ نہ کچھ سیاست کی ہے, تو ایسے لوگ سیاست میں پارٹیز کے لیے, جماعتوں کے لیے نعمت غیر مترقب ہوتے ہیں, اور وہ اس کو بلیسنگ سمجھنا چاہیے جو اتنے ڈائی ہارٹ ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھو دینا ایسا بندہ, یہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں بہتر نہیں گیا, عمران خان کے لیے یہ بہتر نہیں گیا. اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ ہاں وہ بڑا انہوں نے شاندار کام کیا تھا, شاندار کردار ادا کیا تھا, لیکن وہ پارٹیز کو تو باہر جو ہے نا ان کو تو پڑھنا چاہیے تھا. یہ بھی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو تو میں نے کہا تھا کہ باہر پڑھتے رہنا نا لوگوں کو, تو یہ پارٹی کو لوگوں کو ہی پڑھ گئے تو یوں نہیں چل سکتے, یہ ان کا بیان ہے. ساتھ آیا چونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے بانی جو ہے نا وہ تو یہ پسند کرتے ہیں, یہ تو اس میں کوئی رائے نہیں ہے, وہ ایسے لوگ پسند بھی بول رہے ہیں. اسد کیسر بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں, محمد علی بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی بھی شبلی فراز کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہو گئی. ہاں وہ ہوئی ہے, وہ سارا ہوا ہے. اچھا اسی طرح اب وہ انہوں نے فیصلہ چینج کیا, آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, اور کبھی حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا کا نام کی بات آ گئی تو پھر شیخ وقاص اکرم کی آ گئی, اور وہ لکھ بھی دیا ہے, وہ فائنل ہو گئے. اب جو ہے نا زین قریشی کو کیا ہوا تھا, پہلے کا لکھ کے فائنل کیا ہوا تھا کہ یہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے ہمارے. اب یہ کہ زین قریشی شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں, اب کون بن رہا ہے؟ دیکھیں نا اب وہ ایک نام چل رہا ہے صاحبزادہ محبوب سلطان کا, یہ دونوں جنگ سے تعلق رکھتے ہیں, ضلع جنگ سے. اپنے شیخ وقاص اکرم بھی, اور یہ جو اب دیکھیں نا ٹیکنیکلی یہ غلط ہے کہ آپ ایک صدر رکھتے ہیں جی سندھ سے ہو, وزیر اعظم جو ہے وہ پنجاب سے ہے, آپ کے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں, تو ڈپٹی جو ہیں وہ کسی دوسرے ضلع اور دوسرے صوبے سے ہیں, تو یوں کر کے تمام اکائیوں کی ایک نمائندگی ہوتی. لیکن پی ٹی آئی کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, وہی کشمکش کا شکار ہیں یا پتہ نہیں کیا وجہ. یہ تو خان صاحب کا صرف نظریہ وہی جان سکتے ہیں, اس کو کوئی ایکسپلور کرنا بڑا مشکل ہے, یہ ڈسائفر کرنا بہت مشکل ہے. تو ایک ہی جگہ سے وہ بن گئے جو ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی, اور ایک ہی ضلع سے جناب وہ اب نام آ رہا ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں فائنل, یہ تو سیاسی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. یہی انہوں نے کہا کہ سیاسی کمیٹی میں رکھیں, اور جو سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے تاکہ وہ جو ہے نا وہ پھر ساروں کے لیے قابل قبول ہو. تو زین قریشی کی جگہ پہ نام صاحبزادہ محبوب سلطان کا آ رہا ہے. صاحب ایک نیا قانون آیا ہے حتیٰ عزت کا, کیا ہے وہ نیا قانون اور کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اچھا حتیٰ عزت قانون پنجاب نے جو ہے نا پیش بھی کر دیا ہے, اور تقریباً اب سمجھیں وہ اس پہ 1-2 دن دیے ہوئے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی کو اعتراض ہے تو وہ تحریری طور پہ اعتراض اپنا داخل کر دے. اس کے مختلف پوائنٹس ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیں ہمارے لیے اور ہماری زبانیں بند کرنے کے لیے بھی ہے. اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا. مثلاً ابھی میں نے پتہ نہیں کس کے بارے میں, فیصل واڈا کے بارے میں بات کی ہے, اگر وہ چاہے تو پھر وہ مجھ پر کیس کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسی تو نہیں بات کی, لیکن اس قانون کی روح سے
وہ جو ہے نا پھر کیس بن سکتا ہے کہ جی انہوں نے یہ مجھے کیوں آزاد حیثیت سے سینیٹر کیوں کہا، مطلب یہ ان کی عزت تو کی حد تک تو ہو گئی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے. ایک بات. دوسرا اس کے جو اصل آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ سوشل میڈیا پر بھی لاگو ہوگا، اور عظمہ بخاری نے اس کی کچھ تفصیلات بھی شیئر کی ہیں، اور اس میں آخر میں انہوں نے نا، باقی تو سارا ایک قانون ہے نا جی کہ 180 دن میں کیس جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا، اور جس کو بھی جس متاثرہ شخص کو شکایت ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں ایک جج ہوں گے، ایک ٹریبونل بنے گا، تو اس ٹریبونل کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا کیس دائر کر دیں گے. سوشل میڈیا کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی پابندیاں لگتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے آخر میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں میرے والد کو اور میری بہنوں کو پہ بھی الزام لگایا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم. اور ایک اور بات بھی کی آخری جو اس قانون کے حوالے سے، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو اس پر جو ہے نا اس کی ہتک نہیں کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ قانون کی اصل روح یہ ہے. ٹھیک ہے ساحر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے تجزیے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.